السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ادنان مرزا صاحب موجود ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو ویلکم. ناظرین, آج ہم بات کرنے والے ہیں خاص طور سے یو ایس کے حوالے سے کہ اس کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہی کیوں ہوتی ہے کہ جن ممالک کے اندر بھی وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پر آرمی کے تھرو ہی کیوں چیزیں کنٹرول کرتا ہے ہمیشہ. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو عدنان بھی بتائیں کہ یہ اسٹریٹجی کیوں ہوتی ہے ہمیشہ یو ایس کی کہ آرمی کے تھرو ہی اس کنٹری کو جو ہے وہ رول کیا جاتا ہے, اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ امریکہ کو کیوں اتنی زیادہ پسند ہے؟ جی ہاں, یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنا انفلوئنس جب کسی کنٹری پہ اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ یوزلی ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کرتے ہیں, ورنہ لیکن اپنے آپ کو تو ویسے وہ پورٹری کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ نیریٹو وہ بولتے ہیں. لیکن جب ان کے آپ ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے لیٹن امریکہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, ایون افریقہ میں جو ہے کچھ جگہوں پہ انہوں نے ڈیموکریسی کو سپریس کیا اور اتھارٹیرین یا ڈکٹیٹرشپ رجیمز کو جو ہے نا بیسکلی سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, ورنہ اور اس کے علاوہ وہ بیسکلی جب ان کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کے انٹرنل پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن جب ہسٹری کافی عرصے گزر جانے کے بعد جب وہ انہی کے ڈاکیومنٹس جب ڈی کلاسیفائی ہو کے دنیا کے سامنے آتے ہیں تو اس پہ پتہ چلتا ہے انہوں نے کس طرح سے لیٹن امریکہ کے اندر بہت سی ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کیا, ٹیررزم کو وہاں پر پروموٹ کیا, ڈسٹیبلٹی بڑھائی کافی کنٹریز میں. اور وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی مرضی کی بات کریں. ٹھیک ہے. اور ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹیرین جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایک بندہ اوپر ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ہوتا ہے بیسکلی کہ کس طرح سے جو نا جو امریکن ڈکٹیٹس ہیں اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے. ڈیموکریسی کے اندر نارملی کیونکہ بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ان کو کہا جائے, جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ فوری طور پہ پورا چلے. تو ڈیموکریٹک پروسیس ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں دیر لگے گی, اور کیونکہ پھر وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ میں تو نہیں کر سکتا کچھ, میرے ہاتھ بندے میں, عوام یہ نہیں چاہتی, یہ نہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اتھارٹیرین اگر کوئی رجیم ہوتی ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں تو صحیح ہوتا ہے کہ وہ اپنا بروٹیلٹی کے تھرو وہ چیزیں اپنی اکامپلش کر لیتے ہیں جیسے جو یو ایس چاہتا ہے. تو آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس میں ساؤتھ امریکہ کی بہت ساری کنٹریز آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے جیسے چیلے ہے, کولمبیا, اپنا گواٹیمالا, نکراگوا, ان ہر جگہوں پہ انہوں نے ایسے اتھارٹیرین گورنمنٹس کو پروموٹ کیا ہے کیونکہ بیسکلی ساؤتھ امریکہ ان کا بیک یارڈ ہے. ٹھیک ہے. باقی جگہ سے سامان لانے میں ٹائم لگتا ہے, اور آپ کو ہم نے پہلے بھی اس بات کا مینشن کیا تھا کہ یو ایس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل مینٹین کے لیے ہمارے پاس جتنی ریسورسز دنیا میں نکلتی ہیں نا, اس اگر پوری دنیا والے اس طرح لائف سٹائل کریں تو ہمیں بہت ساری زمین چاہیے. تو وہ اس چیز کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک طرح سے ہیجیمونی ان کی ہے, اور وہ پریشر کرتے ہیں ان کنٹریز کے اوپر جہاں سے ان کو ریسورسز ملتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی عوام کے لیے کم کام کریں, ان کے لیے زیادہ, اب یعنی امریکنس کے لیے زیادہ کام کریں بنسبتاً جس کنٹری کی ریسورسز ہیں وہ اپنے لیے. تو ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایران کا. ایران کے اندر جو ایشو ہوا تھا 50s کے اندر, وہ اس وقت برٹش گورنمنٹ انوالو تھی ایران کے ساتھ, ان کے کانٹریکٹس چل رہے تھے آئل کے. ایران بہت بڑے ذخائر ہیں اس کے پاس گیس کے اور پیٹرول کے. تو انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے جب یو ایس کو بتایا کہ بھئی اب جو پرائم منسٹر آیا ہے یہاں پہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں بیسکلی نا نکالنا چاہ رہا ہے, یا یعنی بیسکلی انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ کمیونسٹ انفلوئنس ہے بندہ. ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹس ہیں نا وہ اپنی عوام کے لیے کم کام کریں تاکہ وہاں سے ریسورسز لے کے یہ اپنے پاس لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کے لیے فیزیبل یہ رہتا ہے کہ ہم ڈکٹیٹر سے کام کریں, اتھارٹیرین گورنمنٹس کے ساتھ کریں. آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں,
یہی صورتحال ہے. وہ نہیں چاہتے وہاں پہ ڈیموکریسی. جب تک وہاں پہ تیل ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئے. اور اس کے علاوہ ٹرکی میں بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. جی مصر میں، ایجپٹ میں کر لیا انہوں نے. جی ایک دو بار کوششیں کی، پھر اس کے بعد ان کی کوششیں پہلے ناکام ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سی سی صاحب نے کامیاب کر دی. جی. تو پاکستان کی اگر صورتحال کے اوپر بات کریں، اگر یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لاء کے بغیر بھی اوور آل جو ماحول ہم دیکھتے ہیں جی تو چیزیں ایسا ہی لگتا ہے کہ چیزیں وہیں سے چل رہی ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک جو ویلیوز کا پرابلم ہے ہمارے یہاں، جس طرح سے یہاں پر پالیٹکس بھی چلتی ہے. ایک پولیٹیشین جب آگے تک آتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آ کے اس کو، یعنی وہ یہ ایک بزنس انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا خرچ کر کے آپ سیٹ پہ آئے، پھر سیٹ پہ آ کے آپ نے وہ ریکور بھی کرنا ہے، اپنی انکم بھی، وہ ایک پروسیس. تو اس میں کرپشن جو ہے نا بہت عام ہو جاتی ہے. بہت یعنی ویلیوز کا پرابلم ہے یہاں پہ. وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیشینس تو بہت کم میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. یہ بیسکلی یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے. تو آپ اس میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہاں پر اگر ڈکٹیٹرشپ ہو یا جو بھی سو کال ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بیسکلی کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے نا، میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ آپ ان کی پرائس آپ سے تعین کرنی ہے اور وہ آپ ان کو پرائس دیں گے اور وہ جو ہے نا بیسکلی جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے. تو ابھی جو سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے سب کے سامنے، اس میں یہی ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا، ہمارے جو عوام کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اور ایلیٹ کے نیشنل انٹرسٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں، تو یہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو ایک ایز اے نیشن جو ایک پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، جس سمت میں ہمیں جانا چاہیے، وہ نہیں چاہتے. اور وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. وہ بالکل کامیاب ہو رہے ہیں، بالکل کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی. اور اگر دوبارہ سے ہم جو ہے وہ ہسٹری کے اندر جائیں بہت پہلے کی طرف، تو یو ایس سے پہلے اگر برٹش کی بات کر لیں یا فرانس کی بات کر لیں تو ان کا سٹائل بھی ایسا ہی تھا یا تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، کیونکہ دیکھیں یو ایس آ کے بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ یعنی بیسکلی ایز اے گورنر وہ آ جاتے ہیں لیکن وہ بیٹھتے نہیں. جس طرح سے آپ کو تھوڑے سے سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی، جب برٹش وہ پورے آ کے یہاں پر بیٹھ کے آئے. ٹھیک ہے نا، 1617 میں. جی. تو اسی طرح جتنی بھی کالونیز بنی تھیں ادھر جو برٹش سے وہ گئے تھے خود، اور انہوں نے وہاں پر جا کے جو ہے نا چیزیں سنبھالی. یہاں ان کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے یو ایس کا. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے کالونی نہیں بناتے، لیکن ان کا امپیریلزم کا اسٹائل ہے کہ بیسکلی ہماری جو ہے نا وہ سنی جائے. ٹھیک ہے نا، اور وہ خود سامنے نہیں ہوتے لیکن ایٹ دا بیک وہ ہوتے ہیں، جیسے ہم چیس کھیلتے ہیں. بیسکلی ہم جیسے چیس کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی گورننس کر لیں جہاں تک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملنا چاہیے. دیٹس دا باٹم لائن. اور یہ والا سسٹم زیادہ منافقت والا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بٹ انفارچونیٹلی پوری دنیا میں ہی وہ چل رہا ہے. اب جو کنٹریز جنہوں نے یو ایس کو اس بیس پہ چیلنج کیا، آپ ان کنٹریز کو دیکھ لیں پوری دنیا سے جو ہے نا سینکشن جاتا ہے، کیونکہ جو مین چیز ان کی یہ ہے کہ وہ جو پورا فائنینشیل سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کوئی بھی چیز جو اس کو کاؤنٹر کرے گی وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. رشیا کے پیچھے، کیوبا کے پیچھے، وینیزویلا کے پیچھے، نارتھ کوریا کے پیچھے، ایران کے پیچھے، وہ اس کی بیس یہی ہے کہ وہ لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اب عراق نے بھی اس طرح ایک دفعہ کیا، لیبیا نے بھی ایک دفعہ اس طرح کیا. سیریا سے ان کو تھریٹ تھا کہ اس طرح جو بھی اس سسٹم، ہاں کوئی بھی نہیں ٹک سکتا. تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ پوری جو دنیا ہے باقی ان کے اسٹیکس ہیں بہت سارے، سب کے پاس یو ایس ڈالر پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ یو ایس کا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جتنے بھی لوگوں کے پاس ڈالرز پڑے، سیونگس پڑے، وہ سب چلے جائیں گے. تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ چیز جائے، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ڈالرز میں ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں، اور بہت ساری کنٹریز ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ڈالرز ان کے پاس آئے ہیں اس کے پیچھے وہ کوئی ویلیوبل چیز دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کسی کنٹری نے تیل دیا ہے، کسی کنٹری نے ایگریکلچر پروڈیوس کیا، کسی کنٹری نے اور کچھ پروڈیوس کر کے دیا، جیسے چائنا نے بہت ساری چیزیں دی. تو ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو چیز ان کے پاس سے چلی گئی. یو ایس نے ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس کی کاسٹ بھی نہیں آتی، اور کافی اس میں ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے بہت، وہ تو وہی چیز آ جاتی ہے. اس کی بیس پہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو پتہ ہے جو چیز غلط ہو رہی ہے ان کے سامنے غلط ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بٹ
ان کو پتہ ہے. پھر ہم نے برکس کے اوپر بھی ایک الگ سے پروگرام کیا. جی, تو وہ سسٹم یہی ہے کہ آپ کے سب کی اتنی انویسٹمنٹ یو ایس کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو یو ایس ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور یہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپلائٹ کرنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ ڈالر بیکڈ سسٹم جو ہے پوری دنیا کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے, جب تک کہ اس کا متبادل کچھ نہیں آتا تو ہم کوئی چینج بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. تب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, ہم ایکسپیکٹ اس سے نہیں کر سکتے. اور جتنی بھی آپ کی کنٹریز ہیں ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا گورننگ ایلیٹ ہے ان سب کی انویسٹمنٹ ڈالرز میں, کیونکہ ڈالر سے ہی پوری دنیا کی چیزیں بک رہی ہیں اور اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے, تو سب کی سیونگس انہوں نے ڈالر میں رکھی ہیں. دیٹس اے بارم لائن. اب جب تک اس سسٹم کو ہٹ نہیں ہوتا, چاہے وہ برکس کی فارم میں ہو یا کہیں کسی دوسری وجہ سے ہو, ہم بہت کم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس جتنا ڈیسپریٹ ہوگا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے ایگریسو اس کے مووز ہوں گے, اور وہ آج کل نظر آ رہا ہے. جب سے یہ رشیا اور یوکرین کا ایشو اسٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے یو ایس کی بہت ساری چیزیں جو وہ پیسو رہ کے کرتے تھے اب بالکل فور فرنٹ پہ آ کے, جو پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل ہوتا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا, اب بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور آئی خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. عدنان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ بینگ پارٹ آف دا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.